خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ احترام تھا۔ خلفائے راشدین اپنے اپنے ادوار میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے اور ان کی عزت و تکریم بجا لاتے رہے، اور یہ سب کچھ نسبت پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت الحسن والحسین، میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھا، علی عاتقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دونوں نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں پر موجود تھے۔ میں نے کہا، نعم الفرس تحتکما، تمہارے نیچے بہترین سواری موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ، اور سوار بھی بہترین ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحسن والحسین، حضرت حسن و حضرت حسین کو اٹھا کر نبی علیہ السلام لوگوں کے پاس سے گزرے۔ وہ انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس تھی، تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، نعمت المطیہ، کیا عمدہ سواری ہے۔ قال ونعم الراکبان، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت عمدہ ہے۔ پہلی روایت میں فارسان تھا، دوسری روایت میں راکبان ہے۔ گھڑ سوار فارس ہوتا ہے اور کوئی بھی سوار راکب ہوتا ہے، اور مطیہ کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ سواری بھی بہت اچھی، سوار بھی بہت اچھے۔ سواری کے کیا کہنے، سواروں کے کیا کہنے، اس میں تو کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن میں ایک اور سواری اور سوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نعم المطیہ ہے، اور وہ اگر نعم المطیہ ہے تو یہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ بھی نعم المطیہ ہے۔ یہاں اگر سوار خوبصورت ہے تو وہاں کا سوار بھی خوبصورت ہے۔ سواری بھی ہے، سوار بھی ہے، یہاں سواری بھی ہے، سوار بھی ہے، وہاں سواری بھی ہے، سوار بھی ہے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، دو راتیں ایسی ہیں کہ کاش کہ وہ راتیں مجھے مل جائیں اور میری زندگی کے سارے اعمال لے لیے جائیں اور ان راتوں کا عمل مجھے مل جائے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاربا من اہل مکہ، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے۔ فجعل یمشی مرتن اماما ومرتن خلفا ومرتن عن یمینے ومرتن عن یسارے، کبھی آگے ہوتے تھے حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام سے، ومرتن خلفا، اور کبھی پیچھے ہوتے تھے، ومرتن عن یمینہ، اور کبھی دائیں ہوتے تھے، ومرتن عن یسارہ، اور کبھی بائیں ہوتے تھے۔ چونکہ خطرہ ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ابو بکر کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، تو پوچھا، ما ھذا یا ابا بکر، ابو بکر یہ کیا ہے؟ ما عارف من فعلک، آپ کے اس عمل کی سمجھ نہیں آ سکی کہ یعنی آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ کبھی میرے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی دور دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، یعنی آپ یہ کس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں، اذکر الرصد، میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو،
تو میں آگے ہو جاتا ہوں. اذکر الطلب، پھر ذہن میں آتا ہے کہ پیچھے سے دشمن قریب نہ پہنچ گیا ہو تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اور اسی طرح دائیں اور بائیں ہو جاتا. ان کا یہ عمل درست تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. نبی علیہ السلام اس رات چلتے رہے علی اطراف اصابع، یعنی ایڑیاں اٹھا کر نبی علیہ السلام چل رہے تھے. حفیت رجلا، کہ نبی علیہ السلام کے پیر زخمی ہو گئے. جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ آپ کے پیر مبارک زخمی ہو گئے، حملہ علی کاہلہ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر لیا. جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پیر مبارک زخمی ہو گئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے کے اوپر نبی علیہ السلام کو بٹھا لیا. علی کاہلہ، اب ذہن میں رکھیے گا، سوار کا بھی اور سواری کا بھی. وجعل یشتد بہ، تو حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور دوڑ لگا دی. ایک انسان اٹھائے اور پھر دوڑ لگا دے، یہ جذبے کے بغیر ممکن نہیں، یہ عقیدت کے بغیر ممکن نہیں، یہ فدائیت کے جذبے کے بغیر ممکن نہیں. لیکن سنیے، فجعل یشتد بہ حتی اتی بہ الغار، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگاتے لگاتے غار تک پہنچ گئے، یعنی غار ثور تک پہنچ گئے. اور پھر عرض کیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس ذات کی قسم، لا تدخلوہ حتی ادخلہ، جب تک میں اندر نہ جاؤں آپ اندر نہ جائیے. اس لیے کہ غار ہے، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے. وہ غار جس میں بندہ داخل ہو سکتا ہے تو کوئی بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے. فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ، اگر غار کے اندر کوئی چیز ہوئی تو پہلے وہ مجھ پر حملہ آور ہوگی بجائے اس کے کہ آپ پر حملہ آور ہو. کوئی درندہ ہوگا تو پہلے میرے اوپر حملہ آور ہوگا، کوئی سانپ ہوگا تو پہلے میرے اوپر حملہ آور ہوگا. تو نبی کی جان زیادہ عزیز ہے اپنی جان سے. فدخل فلم یرا شیئا فحملہ وادخلہ، تو حضرت ابوبکر غار کے اندر گئے تو غار کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کو لے کر غار کے اندر چلے جاتے. وکان فی الغار خرق، غار کے اندر ایک سوراخ تھا. فیہ حیات والرفاعی، سوراخ کے اندر سانپ تھے. ایک حیات ہے جو حیت ان کی جمع ہے، اور ایک افعی ہوتا ہے اس کی جمع افاعی. خبیث سانپ، خبیث قسم کے سانپ تھے، اور حیات یہ عام سانپ. فخشی ابو بکر ان یخرج منہن شیء یؤذی رسول اللہ فالقمہ قدمہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی چیز نکلے اور سوراخ اور بل میں سے کوئی چیز نکل کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گزند پہنچائے. حضرت ابو بکر نے اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کو سوراخ کے اوپر رکھ دیا، تلأسنہ الحیات والافاعی، تو وہ سانپ، وہ خبیث سانپ
حضرت ابو بکر کو ڈنگ مارنا شروع ہو گئے. خبیث سانپ حضرت ابو بکر کو ڈنگ مارتے جا رہے ہیں. دموہ تنحدر، حضرت ابو بکر کے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَإِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا. نکالنے والے کافر ہیں اور نکلنے والے اور نکلنے والے ایک عقیدے کے حامل نہیں ہیں. قرآن کہتے ہیں کافروں نے نکالا تھا اسے، اور صرف اس کا ذکر نہیں ہے، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، کہ وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ ایک اور بھی تھا جو اس کے ساتھ نکل رہا تھا. ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، ایک نہیں تھا. ہما تثنیہ ہے. اذ یقول لصاحبہ، جسے کافروں نے نکالا تھا وہ اپنے صحابی سے فرما رہا تھا. کس سے فرما رہا تھا؟ بھائی قرآن ہے، جو بات روایت میں ہے وہی تو قرآن کہہ رہا ہے، خاص کر لا تحزن کے حوالے سے. تو فرمایا غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. فرمایا اللہ نے اپنی سکینت اور اطمینان کو نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. لم تَرَوْهَا دوسری روایت جو صحیح ہے ان کے اندر موجود ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر جب پریشان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک باثنین، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اثنین دو کو کہتے ہیں، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. ثانی دوسرا، اثنین دو، دو کا دوسرا. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے. چونکہ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت حسین کا بطور خاص ذکر کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کے ساتھ جو معاملہ فرماتے تھے شفقت اور محبت اور پیار کا، جیسے خطبے کے آغاز میں آپ نے سنا کہ حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، راکبان دوش رسول ہیں، فارسان دوش رسول، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما. نبی علیہ السلام تو پیار کرتے ہی تھے. ثم کان صدیق یکرمہ، پھر حضرت صدیق بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے. کس کا؟ بچے کا جو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 6-7 سال کا بچہ تھا، اور صدیق اکبر کے زمانے میں 2.5 سال تو خلافت ہے، تو کتنا بڑا ہو گیا ہوگا وہ بچہ. لیکن لفظ کیا ہے؟ یکرمہ. حضرت حسین کی حضرت ابو بکر تکریم کرتے تھے، وَيُعَظِّمُهُ، اور ان کی عظمت بجا لاتے تھے. تعظیم، کسی کو بڑا ماننا. عظم یعظم تعظیما یعظم. وَكَذَلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، اور اسی طرح حضرت عمر بھی حضرت حسین کی تکریم کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان حضرت امام حسین کی تکریم کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے.
باغ فتح کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں اِنَّ قَدْ عَرَفْنَا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں، مانتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. حضرت علی تو حضرت ابو بکر کی فضیلت جانتے اور پہچانتے ہیں، اور حضرت علی کا نام لینے والے پہچان ہی نہیں پائے. انہیں کسی نے پہچان ہی نہیں کروائی کہ وہ ہستی ہیں جنہیں حضرت علی پہچانتے تھے اور فضیلت تک جن کی عظمت اور فضیلت پہچانتے تھے. لیکن ان کا ایک موقف تھا کہ وہ باغ فتح کا انتظام ہمیں دیا جائے. باغ فتح نہیں، انتظام، وہ تو استعمال وہی رہے گا اور وہی رہا. اور پھر قرابت کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام سے ہمارا قریبی ایک تعلق ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3712. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری یعنی ابو بکر کی جان ہے، مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ اللہ کے رسول کی رشتہ داری عزیز ہے. اپنی رشتہ داری سے زیادہ، اپنی قرابت سے زیادہ رسول کی قرابت زیادہ عزیز ہے. لیکن میں کروں گا وہی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی توں تکرار نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی منافرت نہیں ہے. یہ تو آج کل لوگ پیدا کر رہے ہیں نا. اور ایک روایت میں یہ بھی انہوں نے کہا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، حضرت محمد کا خیال رکھو، دھیان رکھو، ارقبوا ان کے اہل بیت کے بارے میں. نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا نبی کی وجہ سے خیال رکھو. یہ فرمایا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شارحین نے لکھا ہے کہ ان کی تکریم کی جائے گی، نبی کی قرابت کی تکریم کی جائے گی، ان کی تعظیم کی جائے گی اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیان رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، ان کی سپاہ سالاری میں ہیرا کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے مال و متاع آیا. اور تیلسان ایک عمدہ قسم کی چادر تھی جو سیف اللہ خالد نے حضرت ابو بکر جو خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت کے، ان کو بھیجی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمدہ قسم کی، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ خصوصی گفٹ، وہ شاندار تحفہ حضرت حسین کو پیش کر دیا تھا رضی اللہ عنہما. یہی تو خیال رکھنا ہے، یہی تو تکریم کرنا ہے، یہی تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اور میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ حضرت حسین کو بہت بڑے تو نہیں تھے، ابھی تو بچپن ہی تھا نا، 8-9 سال کی عمر ہے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفیس ترین ایک تحفہ ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار تھے حضرت حسن اور حسین. سوار بھی کمال کے، سواری بھی کمال کی. اور واقعہ ہجرت میں سوار اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں اور سواری حضرت ابو بکر ہیں. سوار بھی کمال کا ہے اور سواری بھی کمال کی ہے. اگر ادھر کمال ہے تو ادھر کمال مانگتے ہوئے سپ لڑتا.